بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحفہ یا علی مدد ولسر نیوز بلیٹن کے ساتھ محمد عباس کاظمی حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی توہین کے پیچھے کار فرما قوتوں پر ہاتھ ڈالا جائے۔ قائد ملت جعفریہ آقا موسوی کا مجلس صحابیت سے خطاب۔ ملک بھر میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی کال پر یوم صحابیت مذہبی جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ شہادت امام محمد باقر علیہ السلام کے موقع پر ملک بھر میں مجالس عزا اور ماتمی جلوسوں کا انعقاد۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری کا طرز زندگی سرمایہ داری اور لادینی کمیونسٹ نظام کی موت ہے۔ حضرت ابو ذر کا حق و صداقت کا پرچم ہمیشہ سربلند رکھیں گے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی توہین کے پیچھے کار فرما قوتوں پر ہاتھ ڈالا جائے، مہروں کے بجائے ڈوریں ہلانے والوں کو پکڑا جائے۔ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری کے یوم وصال پر مجلس صحابیت سے آقا موسوی کے خطاب کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے داسو میں چینی انجینئرز پر حملے کی پرزور مذمت کرتے ہوئے اسے پاکستان کی ترقی اور قومی روایات پر حملہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کرتے ہوئے واضح کیا کہ پاکستان دشمن قوتیں نفرتوں کے فروغ پر سب سے زیادہ سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ استعماری ثلاثہ پاک چین دوستی میں دراڑیں ڈالنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ آغا سید حامد شاہ موسوی نے کہا کہ دین کے مجرموں کو بچانے کے لیے صحابہ کی شان میں گستاخیوں پر خاموشی سوالیہ نشان ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم و امام مہدی علیہ السلام سمیت اہل بیت اطہار کی توہین کے پیچھے کار فرما قوتوں پر ہاتھ ڈالا جائے، مہروں کے بجائے ڈوریں ہلانے والوں کو پکڑا جائے۔ سیاستدانوں کی طرح مذہب کے نام پر بے نامی جائیدادیں بنانے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے تو پاکستان میں دہشت گردی کے سہولت کاروں کے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر ہر دم حق و صداقت کا پرچم سربلند رکھنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا شیوا رہا۔ وطن عزیز میں کوئی شیعہ سنی لڑائی نہیں، ہر سازش کو وحدت و اخوت کی طاقت سے ناکام بنائیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا طرز زندگی سرمایہ داری اور لادینی کمیونسٹ نظام کی موت ہے۔ اسلام کے پاس تمام انسانیت کے مسائل اور دکھوں کا علاج موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ دین حلال میں حساب اور حرام میں عذاب کا درس دیتا ہے۔ ہم بارہا حکومت کو متوجہ کر چکے ہیں کہ اہل سیاست کی طرح اہل مذہب کے مال و زر کی افزائش کا احتساب بھی کیا جائے۔ معلوم کیا جائے کہ جن شخصیات اور جماعتوں کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا آج اربوں خربوں کے مالک کیسے بن گئے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ حضرت ابو ذر اولین اسلام قبول کرنے والوں میں شامل ہیں جنہیں حضرت سلمان فارسی کی طرح اہل بیت رسول میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ابو ذر نے سونا چاندی اور مال و زر جمع کرنے والوں کے خلاف علم انکار بلند کیا اور ہر دم تعلیمات مصطفی کو عام کرنے میں مشغول رہے۔ حضرت ابو ذر ان ہستیوں میں شامل تھے جن سے محبت کرنے کا حکم اللہ نے اپنے رسول کو دیا۔ رسول کریم کا فرمان آج بھی حضرت ابو ذر کی حقانیت و عظمت کی گواہی دے رہا ہے کہ آسمان نے کسی ایسے شخص پر سایہ نہیں کیا اور زمین نے ایسے شخص کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ذر کو رسول کریم نے راہ اسلام میں آنے والی مصیبتوں اور آزمائشوں کے بارے میں پہلے ہی مطلع کر دیا تھا کہ اے ابو ذر، تم اکیلے زندگی گزارو گے اور تمہیں اکیلے میں موت آئے گی اور اکیلے مبعوث ہوگے اور اکیلے ہی جنت میں داخل ہوگے۔ عراق کے وہ لوگ تمہاری وجہ سے خوش قسمت ہوں گے جو تمہیں غسل و کفن دیں گے۔ اور تاریخ نے دیکھا کہ صحرا میں تنہا زندگی بسر کرنے والے ابو ذر کا وقت آخر آیا تو حضرت مالک اشتر، حضرت حذیفہ یمانی، حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے جلیل القدر صحابہ و مشاہیر اسلام نے رسول کے سچے صحابی کی تدفین و تکفین میں حصہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کو سچ کر دکھایا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے اس عزم کا اظہار کیا کہ راہ ابو ذر پر چلتے ہوئے حق و صداقت کا پرچم ہمیشہ سربلند رکھیں گے۔ دریں اثنا ملک بھر میں یوم صحابیت دین و وطن پر ہر شے قربان کر دینے کے عزم کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر تمام شہروں میں خصوصی سیمینارز، کانفرنسوں اور مجالس عزا کا انعقاد کیا گیا۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام و پاکیزہ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم کی شان میں گستاخی کے خلاف احتجاجی مظاہرے بھی کیے گئے اور حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام اور پاکیزہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور انتشار پھیلانے والوں کے پس پردہ قوتوں کو بے نقاب کیا جائے۔ ٹی این ایف جے کی کال پر ملک بھر میں یوم صحابیت مذہبی جذبے کے ساتھ منایا گیا۔
اہل بیت اطہار علیہم السلام اور صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کے خلاف پرامن احتجاجی مظاہرے، گستاخوں کو دہشت گردی ایکٹ کے تحت عبرتناک سزا دی جائے اور اس گستاخی کے پس پردہ قوتوں کو بے نقاب کیا جائے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے اعلان کے مطابق مقتدر صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری کی وفات کے سلسلے میں 5 ذی الحجہ کو یوم صحابیت مذہبی جذبے اور عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر ملک بھر میں سوشل میڈیا پر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت امام تقی الجواد علیہ السلام، خانوادہ رسول کی معصوم ہستیوں اور صحابہ کبار کی توہین کے مرتکب گستاخوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ علماء کرام نے اپنے خطابات میں پاکیزہ ہستیوں کی شان میں مبینہ گستاخیوں کے خلاف سوشل میڈیا مہم کی پرزور مذمت کی اور حکومت سے گستاخوں کے خلاف فوری کارروائی اور عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ علماء کرام اور خطباء نے اپنے خطابات میں عظیم صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری کی سیرت اور کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے فقر ابو ذر کو پوری دنیا انسانیت کے لیے بہترین نمونہ عمل قرار دیا۔ مختار آرگنائزیشن کی جانب سے دربار عالیہ سخی شاہ پیارا چوڑ ہرپال سے علامہ ابوالحسن تقی، سید محمد عباس کاظمی اور دیگر رہنماؤں کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے علامہ ابوالحسن تقی نے کہا کہ شیطانی قوتیں دشمنان دین و وطن، مشاہیر اسلام، اہل بیت اطہار، پاکیزہ صحابہ کبار کی شان میں گستاخیاں کر کے اسلام کے پیغام کو پھیلنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ اس سازش کو ناکام کرنے کے لیے نبی کریم اور مشاہیر اسلام اور پاکیزہ صحابہ کبار کے امن و سلامتی اور محبت سے لبریز کردار اور خدمات کو مزید اجاگر کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ TNFJ راولپنڈی کینٹ کے زیر اہتمام جامع مسجد قصر ابو طالب مغل آباد سے علامہ سید محسن علی ہمدانی، چودھری مشتاق حسین، MS جعفری کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ شرکائے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے علامہ سید محسن علی ہمدانی نے اسلام دشمن وطن دشمن قوتوں کو مشترکہ اتحاد و یگانگت سے ناکام بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ مقدس ہستیوں کی توہین دراصل رسول خدا کی توہین ہے جو ہمیں کسی صورت برداشت نہیں۔ TNFJ اسلام آباد کی جانب سے قصر خدیجۃ الکبریٰ ترائی کلاں سے احتجاجی ریلی علامہ راجہ بشارت حسین امامی، سید ارشاد حسین نقوی، چودھری عمران محمود کی قیادت میں برآمد ہوئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے علامہ بشارت حسین امامی نے کہا کہ اہل بیت اطہار پاکیزہ صحابہ کبار کی توہین کرنے والے کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت تقی الجواد، ائمہ معصومین اور صحابہ کبار کی شان میں گستاخی کھلی دہشت گردی ہے۔ حکومت ان تمام شاتمین کو دہشت گردی ایکٹ کے تحت عبرتناک سزا دے اور اس گستاخی کے پس پردہ قوتوں کو بے نقاب کرے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بننے والے اہل وطن کے قاتلوں کو فی الفور گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچائے اور دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پوری قوم کے متفقہ نیشنل ایکشن پلان کی تمام شقوں پر مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ کالعدم گروپوں کو نکیل ڈالے، مذہب کے نام پر عملی سیاست اور مذہبی گروپوں کی بیرونی امداد پر پابندی عائد کی جائے۔ شہادت امام محمد باقر علیہ السلام کے موقع پر یوم باقر العلوم عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ ائمہ معصومین علیہم السلام کی توہین کے خلاف پرامن احتجاجی مظاہرے، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور صحابہ کبار کی شان میں گستاخی بیرونی ایجنڈا ہے، حکومت اس سنگین واقعے کا نوٹس لے۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع کے اعلان کے مطابق 5ویں تاجدار امامت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا یوم شہادت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر امام بارگاہوں میں مجالس عزا ہوئیں جن کے اختتام پر شبیہ تابوت باقر العلوم برآمد کیے گئے۔ سوشل میڈیا پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، خانوادہ رسول کی معصوم ہستیوں اور صحابہ کبار کی توہین کرنے والے گستاخوں کے خلاف زبردست ماتمی احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مقررین نے اپنے خطبات میں کہا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام اور صحابہ کبار کی شان میں گستاخی بیرونی ایجنڈا ہے۔ حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس سنگین واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے مکمل تحقیقات کرے۔ فقط ایک شخص کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے بجائے اس واقعے کے پس پردہ عوامل، محرکات اور سہولت کاروں کا بھی کھوج لگایا جائے۔ سید جعفر زیدی، سید نجم الحسن نقوی، اسد رضا زیدی، محمد حسن شیشگر کے زیر اہتمام زیدی منزل عقب محمدی مسجد نیو کٹاریہ میں مجلس عزا سے علامہ سید قمر حیدر زیدی نے خطاب کیا۔ اختتام میں مجلس جلوس تابوت امام محمد باقر علیہ السلام برآمد ہوا جو اپنے مقرر راستوں سے
سے ہوتا ہوا محمدی مسجد میں اختتام پذیر ہوا، جس میں راولپنڈی کے گرد و نواح کے ماتمی دستوں نے ماتمداری کی۔ قصر ابو طالب میں منعقدہ مجلس اعزاز سے علامہ سید محسن علی حمدانی نے خطاب کیا۔ ہیئت طلبہ اسلامیہ کے زیر اہتمام علی ہال میں مجلس اعزاز سے علامہ سید وقار حسین نقوی، مولانا میثم عباس نے خطاب کیا۔ عزاخانہ علی اصغر شاہ ریس کورس مسجد شاہ نجف میں علامہ محمد عباس رضوی نے خطاب کیا۔ اختتام مجلس تابوت باقر العلوم برآمد ہوا۔ نمائندہ ولسر نیوز شاہ کوٹ ننکانہ صاحب علی رضا بھنگڑ کے مطابق مرکزی امام بارگاہ عزاخانہ عباس علی مسجد شاہ کوٹ میں علامہ مہدی عباس کے زیر اہتمام مجلس اعزاز منعقد ہوئی، جس سے علامہ کرامت مشہدی، ذاکر کامران بی اے، ذاکر آغا دلاور حسین، مولانا الطاف حسین، سید عقیل محسن نقوی اور دیگر علماء و ذاکرین نے خطاب کیا۔ اختتام مجلس شبیہ ذوالجناح برآمد ہوا۔ علاقے بھر سے کثیر تعداد میں مومنین نے شرکت کی۔ ماتمی سنگت زہیر ابن کین نے ماتمداری کی اور نواخانی کی۔ نمائندہ ولسر نیوز تلہ سید تصدق شاہ کے مطابق امام بارگاہ نکاح کہوٹ تلہ میں سید آفتاب شاہ کاظمی سے سراج شاہ کے زیر اہتمام مجلس اعزاز منعقد ہوئی، جس سے ذاکر سید اقبال حسین شاہ بجاڑ، علامہ باقر نقوی، علامہ علی ناصر تلہاڑا، ذاکر علی رضا کھوکر، ذاکر مرید ہاشم، ذاکر علی عباس، علامہ حسن رضا جواد، ذاکر علی احمد جویہ کے علاوہ ملک بھر کے نامور علماء و ذاکرین نے خطاب کیا۔ اختتام مجلس ماتمداری برپا ہوئی۔ کوہاٹ سے نمائندہ ولسر نیوز سجاد علی کے مطابق شہادت امام محمد باقر علیہ السلام کے موقع پر مختار سو شیرکوٹ کے زیر اہتمام مجلس اعزاز منعقد ہوئی، جس سے مختلف علماء و ذاکرین نے خطاب کیا۔ اختتام مجلس ماتمداری برپا ہوئی۔ پشاور سے نمائندہ ولسر نیوز ذوالنورین حیدر کے مطابق تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع پشاور اوخا نوادہ کربلائی ساجد علی خان کے زیر اہتمام امام بارگاہ سردار محمد ابراہیم خان قزلباش محلہ رسی وٹا میں مجلس اعزاز منعقد ہوئی۔ مجلس اعزاز سے علامہ جوہر عباس میر نے خطاب کیا۔ بعد از مجلس شبیہ تابوت امام محمد باقر علیہ السلام برآمد ہوا۔ مرکزی ماتمی دستہ حاجی و کربلائی کفایت حسین میر، ماتمی دستہ غلامان شہزاد علی اکبر، ماتمی دستہ والی خراسان نے پرساداری کی۔ سیکورٹی کے فرائض مختار فورس والنٹیئرز نے سر انجام دیے، جبکہ مختار سو کی جانب سے سبیل حسینی کا اہتمام کیا گیا۔ سید ناطق حسین شاہ کاظمی، ملک عظمت عباس کے زیر اہتمام امام بارگاہ حسینیۃ الزہرا تلہ میں مجلس اعزاز منعقد ہوئی، جس سے علامہ سید محمد عباس رضوی، ذاکر علی رضا کھوکر، ذاکر تحسین حیدر، ذاکر حسین حیدری نے خطاب کیا۔ اختتام مجلس مرکزی ماتمی سنگت سالار حبیب شاہ نے پرساداری کی۔ خانوادہ ثقلین حیدر جمیل کے زیر اہتمام پشاور میں مجلس اعزاز منعقد ہوئی۔ مجلس اعزاز میں ماتمی دستہ جعفری برادران نے اپنے مخصوص انداز میں نواخوانی اور ماتمداری کی۔ بعد از مجلس لنگر امام تقسیم کیا گیا۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر ولسر کے پیج کو فالو کیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ مولا نگہبان۔